اب آتے ہیں سب سے پہلے بخاری کی اس روایت پر، وہی عمار ان تقتلہ الفیۃ الباغیہ۔ تو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف خروج کیا کہ ہم آپ کی خلافت تسلیم نہیں کرتے اور ہم اپنی علیحدہ سے حکومت بنا لیتے ہیں۔ جناب حضرت امام معاویہ اور امام علی علیہ السلام دونوں کے بیچ لفڑا اس بات پر تھا، معاویہ کا مطالبہ تھا کہ عثمان کا قصاص لیا جائے، اور علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا تھا کہ میں حالات پر پوری طرح گرفت نہیں رکھتا کہ میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لوں۔ اس بات پر جھگڑا تو تھا ہی نہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں ہیں، یا اس بات پر تو جھگڑا تھا ہی نہیں کہ جاؤ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہیں جی، اس بات پر قطعاً جھگڑا نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت معاویہ یا اس کی جماعت باغی نہیں تھی۔ یہ جو الفیۃ الباغیہ ہے، الفیۃ الباغیہ، اس باغی جماعت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عبداللہ بن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرح، اور پھر جناب انہوں نے لوگوں میں حضرت علی یا اہل بیت اور آل رسول کی محبت میں غلو کروانا شروع کروا دیا۔ یہ کروا کر ساتھ انہوں نے ایک میدان یہ بھی سجا لیا کہ عثمان بن عفان پر مختلف الزامات دھرے، اپنوں کو نوازتا ہے، فلاں فلاں یہ کرتا ہے، اہل بیت کے تعلق سے محبت میں غلو اور عثمان کے تعلق سے ناجائز دشمنی کے بیج عبداللہ بن سبا نے بونا شروع کر دیے۔ نتیجہ قتل عثمان، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں سامنے آیا، اور یہ باغی جماعت تھی کہ جس کے متعلق بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان باغیوں میں سے کئی کو پکڑ کر امام حسن ابن علی علیہ السلام نے زندہ آگ میں بھی جلا دیا، اور اس کا ایک ریزن تھا۔ ویسے حدیث بیان کرتا چلا جاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو آگ کا عذاب نہیں دینا، آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، او کما قال علیہ السلام۔ لیکن حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کے لوگوں کو کیا کیا؟ زندہ آگ میں جلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ کے تحت حضرت علی نے ان کو وہ سزا سنائی۔ تو یہ باغی گروہ جو عبداللہ بن سبا کی کوششوں سے شروع ہوا تھا، اسی باغی گروہ نے جنگ صفین کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا، اور یہ سارا معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث میں ہے کہ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، باغی گروہ جو ہے وہ نار، جہنم کی طرف بلائے گا۔ اگر حضرت معاویہ جہنم کی طرف یا اس کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوتی تو جہنمیوں سے لڑا جاتا ہے، جہنمیوں کو امام حسن بن علی کی طرح حکومتیں ان کے حوالے نہیں کر دی جاتی، یعنی حسن بن علی نے معاویہ کو حکومت سپرد کر دی۔ اور اسی میں آپ ایڈ کر لیں، یہ جو حدیث عمار ہے یہ آج سے تو صحیح بخاری وغیرہ میں نہیں ہے نا، حدیث عمار تو 1400 سال پہلے سے ہے۔ کیا حدیث عمار کو لے کر حضرات صحابہ یا اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت معاویہ کو باغی کہا؟ روافظ، اسحاق جھال والا، علی مرزا، ابو لالا مودودی، ان تمام کا حال ہے مدعی سست اور گواہ چست۔ حدیث عمار تو ڈے ون سے ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ کب کی حدیث ہے؟ جب مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ مسجد نبوی تعمیر فرما رہے ہیں، باقی صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں اور عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کی ہے۔ کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے یا بعد میں، اس حادثے اور وقوع سے پہلے یا اس حادثے اور وقوع کے بعد، دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے، کیا حضرت معاویہ کو باغی کہا؟ چلو صحابہ نے نہیں کہا، اہل بیت، ہاں جی، اہل بیت رضوان، اہل بیت نبی، آل رسول، اولاد علی، ہیں جی، اور اسی طرح خاندان عمار بن یاسر، کیا اس واقعے کے بعد کسی نے حضرت معاویہ کو باغی کا لقب دیا؟ کسی نے حضرت امیر معاویہ کو باغی ڈکلیئر کیا؟ حدیث آج تو نہیں ہے نا، یا تو یہ کہ حدیث جہلم میں اتری علی مرزا جہلمی پر، پھر تو چلو ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر حدیث ایران میں اتری رافضی اور خمینی پر، پھر بھی بات مان لیتے ہیں، یا حدیث انڈیا میں ابو العلا مودودی پر اتری بات، پھر بھی مان لیں گے۔ حدیث تو ہے کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے اور یہ جنگ صفین کو بھی 14 سال کے لگ بھگ ہو رہے ہیں، تو صفین سے پہلے یا جنگ صفین کے بعد کسی نے حضرت معاویہ کو باغی ڈکلیئر کیا؟ وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا فقیہ ہے، وہ کون سی اسلامی عدالت ہے کہ جنگ صفین کے بعد معاویہ کو